بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ بچ گئے، لیکن اصل واقعہ کیا ہے آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے آگ میں ڈالے جانے تک کا واقعہ کہ اصل میں یہ ہوا کیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا بابل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا، اور اس شہر میں جہاں نمرود کی حکومت تھی، بت پرستی عام تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں انہیں پائی جاتی تھی، آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے۔ نمرود یہاں کا حکمران تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نمرود کی صرف یہاں پر حکمرانی نہیں تھی بلکہ پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے 4 افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود بادشاہ ہیں، شہر کا نام بابل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا زمانہ قریب ہے۔ ایک دن نمرود اپنے دربار میں بیٹھا ہے، نجومیوں کا ہجوم ہے، گفتگو جاری ہے۔ اتنے میں ایک نجومی کھڑا ہوتا ہے اور نمرود سے کہتا ہے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ نمرود نے کہا کہو۔ کہا بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ آپ کی مملکت میں اسی سال ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو، آپ کی اقتدار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، آپ کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ نمرود کو بہت غصہ آیا۔ جب ایک نجومی نے یہ بات کی، باقی سارے نجومی بھی کہہ اٹھے، ہمارے علم کے مطابق بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ سلامت ہم آپ کے سامنے یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے جیسے ہی خبر سنی، فوراً سے حکم دیا نمرود نے۔ اس نے کہا یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، لیکن اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ خون تو بہت بہے گا اس وجہ سے، لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا بات بڑی سیدھی سادی ہے، آج سے میری مملکت میں جہاں کہیں بھی کسی بچے کی ولادت ہوگی، ولادت ہوتے ہی بچے کو مار دیا جائے، اور اس بات پر عمل ہوا۔ مورخین کے مطابق نمرود کے حکم پر مختلف روایات ہیں، جن میں ملتا ہے کہ 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک معصوم بچوں کو قتل کر کے ماؤں کی گودیاں اجاڑ دی۔ بچے مار دی جاتے تھے، مائیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ایسے میں کیا ہوا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان کی والدہ نے بھی یہ سارا منظر دیکھا تھا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک کام کیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نمرود کی سپاہیوں کی خوف سے اپنے بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹا، ایک غار میں لے آئی، بیٹے کو غار میں لٹایا، غار کو اچھی طرح بند کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار میں پھر آئی، بہت پریشان کہ پتہ نہیں بیٹے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ غار کے دروازے کو کھولا، دیکھا بیٹا بالکل صحیح سلامت حالت میں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بچے نے انگلیاں منہ میں ڈالی ہوئی ہے، بچے کے ایک انگلی سے دودھ اور دوسرے سے شہد روا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ روزانہ نمرود کے سپاہیوں سے چھپ کر غار میں آتی اور اپنے لخت جگر کو دیکھ آتی اور دودھ پلاتی۔ اس بچے کی جو پرورش ہو رہی تھی وہ بھی بہت عجیب تھی۔ علماء بتاتے ہیں کہ ایک دن میں اتنا بڑا ہو رہا تھا جتنا عام بچے 1 مہینے میں بڑھتے ہیں، اس اعتبار سے پرورش ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے کئی سال بیت گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ اللہ کے حکم سے نمرود کے دربار میں گئے۔ کیسے گئے؟ ایسا ہوا کہ مشرکین کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، ان میں ایک بہت بڑا بت تھا، باقی بہت سارے چھوٹے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسے کچھ نہیں کیا، اور جس کلہاڑے سے توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے شانے پر رکھ دیا۔ جب سب لوگ واپس آ گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا؟
کسی نے کہا کہ یہ کام ایک ہی شخص کر سکتا ہے۔ سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم خود کہتے ہو کہ یہ بت ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اور پھر خود کہہ رہے ہو کہ یہ بت ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے۔ نمرود زیادہ خوش شکل نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بدصورت شکل کا انسان تخت پر بیٹھا ہے۔ ارد گرد بہت خوبصورت غلام اور کنیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی تو ہمارا خدا ہے، ہم سب اسی کے مخلوق ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، یہ کیسا خدا ہے؟ یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے مخلوق سے بہتر نہیں بنا سکا؟ اس کے ارد گرد جو غلام و کنیزیں ہیں وہ تو اس سے زیادہ خوش شکل ہیں۔ اب دربار میں ایک عجیب سا ماحول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، یقیناً تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ نمرود نے ایک عجیب کام کیا، اس نے کہا، اچھا، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے حکم دیا، قید خانے سے 2 قیدی لائے جائیں۔ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ نمرود نے کہا، ابراہیم دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دیا۔ اللہ کے نبی نے بات جاری رکھتے ہوئے ایک اور جملہ فرمایا کہ میرا خدا سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کسی دن مغرب سے نکال دے۔ اب نمرود کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ بچہ جس سے میں اتنا خائف تھا وہ بچہ ہے تو یہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دربار ہے، نمرود پریشان ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پرعزم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں موجود ہے۔ نمرود نے اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ بتاؤ، ایسی شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا، سزائے موت۔ اس کے علاوہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایسے شخص کی جو آپ سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں، ایسے شخص کی جو اپنے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، ایسے شخص کی جو ہمارے تمام بتوں کو توڑ چکا ہے، صرف سزائے موت۔ اب دربار ہے، نمرود ہے، درباری ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے، کیونکہ وہ تو بات کر ہی نہیں رہے، بس سزائے موت ہے۔ اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ نمرود نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپاہیوں کے ہمراہ اب جیل کے جانب لے جائے جا رہے ہیں، یعنی گئے تھے توحید پروردگار کا پیغام پہنچانے، پلٹے ہیں سزائے موت کے قیدی بن کر، لیکن چہرہ حشاش بشاش، طبیعت مطمئن۔ یہاں تک کہ جب ایک سپاہی جیل لے جا رہا تھا، پوچھا، تمہیں موت کی سزا سنائی گئی اور تم مسکرا رہے ہو، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وجہ بڑی سادہ ہے۔ کہا کہ موت کا حکم اس نے سنایا ہے جس کے اختیار میں موت ہے ہی نہیں، تو پھر غم کیسا؟ ہاں، میرا خدا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ وہ اگر موت دے دے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اگر زندگی دے دے کوئی کٹا نہیں سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ختم کیا جائے۔ کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی مشورہ دیا، بالآخر یہ پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ نمرود نے کہا کہ آگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں کسی نے اس طرح کی آگ نہیں دیکھی ہو۔ اب اس شہر میں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے اور ایک ہی کام ہو رہا ہے۔ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے بتوں کو توڑا تھا، جس نے ہمارے بادشاہ سے بد کلامی کی تھی، وہ شخص جس کا نام ابراہیم ہے، اس کا انجام قریب ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے، کام کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آگ جلانی ہے، ہر شخص اس آگ کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ایک دن گزرا، پورا شہر آگ کو بڑھاوا دینے میں مصروف ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 40 دنوں تک
اس کے سوا کوئی کام نہیں ہوا کہ اس آگ کو اور کتنا بلند کیا جائے۔ بالآخر ایک بہت بڑی آگ لگا دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے کیسے، کیونکہ وہ تو چھوٹی موٹی آگ تو تھی نہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک منجنیق تیار کی گئی۔ منجنیق آپ سمجھے کہ ایک بہت بڑی غلیل کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہر شخص وہ منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس بڑی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ سب جمع ہیں، ہر شخص چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو باہر لایا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو باہر لایا گیا۔ اب ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص تر تر کانپ رہا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، کیونکہ اتنا خوفناک منظر ہے سامنے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ ایک طرف اتنا خوفناک منظر ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان ہے، بلکہ مسکراہٹ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کی طرف لایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ لوگ خوش ہو رہے تھے، لیکن زمین اور آسمان کے مخلوق میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، زمین پر واحد تیرا عبادت گزار بندہ ہے جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جا کر میرے خلیل کو اپنی نصرت کی پیشکش کر دو۔ بس اللہ کا یہ کہنا تھا۔ آگ کے شعلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے مس نہیں ہوئے تھے، البتہ آگ آشکار تھی اور خلیل کے لبوں پر حمد پروردگار تھی کہ اچانک جبرائیل پہنچ کر نیچے پر بچھا دیے تو آگ کی تپش کا زور فوراً ٹوٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی، دیکھا کہ جبرائیل پر بچھائے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کون ہو؟ میرے امتحان میں خلل ڈالنے والے، ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے میرے پروردگار کے ذکر کا لطف لینے دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، میں جبرائیل ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے جبرائیل کی مدد نہیں چاہیے، مجھے رب جلیل کی خوشی بھی چاہیے۔ اب ایک طرف یہ منظر اور دوسری طرف راسا بنت نمرود، جو نمرود کی بیٹی ہے، وہ بھی یہ مناظر دور سے دیکھ رہی ہیں، اور اس نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک طرف آگ کے شعلے بلند ہیں اور ابراہیم اسے باغ و بہار سمجھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نمرود کی بیٹی نے آواز لگائی، اے آگ کے مسلح پر بیٹھ کر اپنے خدا کا ذکر کرنے والے، کیا یہ آگ نہیں ہے؟ اسے آگ کی موجودگی پر شک ہوا، کیا یہ آگ نہیں ہے؟ اگر آگ ہے تو یہ تمہیں جلاتی کیوں نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آگ ہے، مگر اس آگ پر کسی بادشاہ کا نہیں، میرے رب کا اختیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا، اے راسا بنت نمرود، تمہارا باپ اس آگ کو جلا سکتا ہے، اس آگ میں نہیں جلا سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو آگ میں جلا بھی سکتا ہے اور چاہے تو آگ میں بچا بھی سکتا ہے۔ یہ منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی اور آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی۔ ایک اور بات کہ جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا، ایک چڑیا تھی۔ آگ کے زیادہ قریب تو جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جتنا قریب جانا ممکن تھا وہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتی تھی اور اس آگ پر ڈالتی تھی، یہاں تک کہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہی ہو؟ اس سے اس آگ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے اس عمل سے یہ آگ بجھتی ہے کہ نہیں بجھتی، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے کام جانے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ روز قیامت جب میں خدا کے سامنے ہوں گی تو میں کہہ سکوں گی کہ یا اللہ، میرا شمار آگ لگانے والوں میں نہیں کرنا، آگ بجھانے والوں میں کرنا۔ بہت سارے اچھے کام ہم یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ میرے کرنے سے فرق کیا پڑ جائے گا، کم از کم اتنا فرق تو پڑ جائے گا کہ میں اور آپ کہہ سکیں گے، اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، آگے ہونا تو وہی تھا جو تو چاہے، لیکن کم سے کم میرا شمار ان لوگوں میں نہ کر جو آگ لگا رہے تھے، ان لوگوں میں کر جو آگ بجھا رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔